بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب زیادت الایمان و نقصانہ، باب ہے ایمان کا زیادہ ہونا اور اس کا کم ہونا۔ وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وزدناہم ھدا، وہ اصحاب کہف جو تھے ہم نے انہیں ہدایت میں، ایمان میں زیادہ کر دیا۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایماناً، اور تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے وہ اپنے ایمان میں بڑھ جائیں۔ وَقَالَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِّنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ، اور جب کمال میں سے کوئی چیز ترک کر دے تو وہ ناقص ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ذکر کیا کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب ذکر کیا تھا، باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، اعمال میں جو تفاضل ہے اس کے حوالے سے کہ اہل ایمان کے جو اعمال ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں اور کن چیزوں سے بڑھتے ہیں۔ یہاں ہے کہ ایمان جو ہے وہ کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ ایمان جو ہے وہ صرف اور صرف تصدیق اور اقرار کا نام ہے، اس میں اعمال شامل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، بلکہ وہ جس جگہ پر ہے اسی جگہ پر رہتا ہے۔ بعض نے کہا کہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا تو ہے لیکن کم نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن مجید میں جہاں بھی ذکر ہے یزداد الذین آمنوا ایمانا، ان لوگوں کا ایمان جو تھا وہ بڑھ گیا۔ تو ایمان بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ صحیح موقف یہ ہے کہ ایمان جو ہے اگر بڑھتا ہے تو کم بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز بڑھنے والی ہو تو وہ کم نہ ہوتی ہو۔ ظاہر ہے جب وہ چیز بڑھی تھی، کم تھی تو اس میں اضافہ ہوا، تو یہ کم بھی ہوتا ہے ایمان اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ ایمان میں جو کمی اور زیادتی ہوتی ہے وہ تین طرح کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دل کی تصدیق اور اس کے یقین کے لحاظ سے ایمان میں کمی ہوتی ہے اور زیادتی بھی ہوتی ہے۔ یہ جو یقین ہوتا ہے یہ بھی بسا اوقات بندے کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جیسے کسی نے آگے آپ کو کوئی خبر دی اور وہ کوئی اچھا آدمی تھا، معتبر آدمی تھا، اس نے آپ کو ایک خبر دی، آپ نے اس کی خبر سنی، آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ بات ایسے ہی ہے۔ ایک دوسرا آدمی آیا جو اس سے بھی زیادہ معتبر آدمی تھا، اس نے بھی وہی بات آ کے آپ کو کہہ دی، تو پہلے بھی آپ کا یقین تھا، لیکن دو لوگوں کے کہنے کی وجہ سے آپ کا یقین بڑھ گیا۔ مثال کے طور پہ اس کی ایک مثال دی جاتی ہے، آپ کے پاس ایک شہد کا ڈبہ ہے اور کسی نے قابل اعتماد آدمی نے آپ کو بتایا کہ یہ شہد کا ڈبہ ہے، تو آپ کو علم الیقین ہو گیا۔ پھر آپ نے اس ڈبے کو کھولا تو واقعتاً اس کے اندر شہد تھا، تو آپ کو عین الیقین ہو گیا۔ پھر آپ نے جب اس شہد کو کھایا، چیک کیا، تو آپ کو حق الیقین ہو گیا۔ تو یہ یقین جو ہوتا ہے اس کے بھی مختلف مراحل اور درجات ہوتے ہیں۔ بسا اوقات کسی بندے کے اوپر یقین ہوتا ہے لیکن وہ یقین کامل نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے
جب کہا تھا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہا کہ میں مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں مجھے قلبی طور پہ اطمینان نصیب ہو۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا کہ اللہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرتا ہے۔ پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا، لیکن دیکھنے کے بعد یہ یقین اور بھی بڑھ گیا۔ تو امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ایمان ہوتا ہے نا بندے کا، اور یقین جو ہوتا ہے، اس کے کئی سارے درجات ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یقین اور تصدیق میں سارے لوگ برابر ہوں۔ کسی کا یقین پختہ ہوتا ہے، کسی کو یقین ہوتا ہے لیکن اس میں کسی حد تک شک ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اعمال کے کم اور زیادہ ہونے کے لحاظ سے ایمان میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے، اعمال کے کم اور زیادہ ہونے کے اعتبار سے۔ ایک بندہ 4 رکعتیں پڑھتا ہے اور ایک بندہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اعمال کے لحاظ سے دونوں میں فرق ہے۔ کسی کا ایمان کم تھا تو اس نے 4 رکعتیں پڑھی، اور کسی کا ایمان زیادہ تھا تو اس نے اس سے زیادہ رکعتیں پڑھ لی۔ تو اعمال کے لحاظ سے بھی کمی اور بیشی ہوتی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جتنی زیادہ آیات و احادیث کا علم ہوگا اسی قدر اس میں ایمان بھی زیادہ ہوگا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ اسی بات کا تذکرہ کیا ہے۔ لہذا جن لوگوں نے یہ کہا کہ ایمان جو ہے نا وہ صرف اور صرف تصدیق اور اقرار کا نام ہے، اور اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی اور اعمال اس میں شامل نہیں ہوتے، ان لوگوں نے ایمان کو سمجھا ہی نہیں۔ اور یہ سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ بندہ صرف اور صرف مان لے اور تصدیق کر لے کہ اللہ ایک ہے، نبی پر حق ہے، قیامت پر حق ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور وہ عملی طور پہ کوئی کام بھی نہیں کرتا، اگرچہ لوگوں نے اس کو بھی مومن کہہ دیا اور کہہ دیا کہ وہ کامل مومن ہے، تو بھائی پھر نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، حج کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی کسی بھی عمل کی اس دنیا میں ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ دل کی تصدیق کا بھی نام ہے اور اقرار کا بھی نام ہے، اعمال بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک چیز کو نکال لیا جائے اور آپ سمجھیں کہ بندہ مومن ہو چکا ہے۔ اور پھر ایمان یہ ہے وہ کم بھی ہوتا ہے، وہ زیادہ بھی ہوتا ہے، اس میں کمی بھی ہوتی ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ امام بخاری نے ایک حدیث ذکر کی، حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال حدثنا قتادة عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یخرج من النار من قال، آدمی وہ نکل جائے گا آگ سے جس نے بھی کہہ لیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، اور اس کے دل میں جو کہ دانے کے برابر بھی کوئی بھلائی تھی، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ، اور آگ سے وہ بندہ بھی نکل آئے گا جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ، اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی کوئی خیر تھی، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ بندہ بھی جہنم سے نکل آئے گا جس کے دل میں جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، وفی قلبہ وزن ذرۃ من خیر، اور اس کے دل میں ذرے برابر بھی کوئی خیر تھی۔ امام بخاری فرماتے ہیں قال ابان نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے قتادہ نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں مجھے انس نے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں پہ خیر کی جگہ پہ ایمان کے الفاظ ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بات جو ذکر کیا اور پھر اس روایت کو ذکر کیا اور یہ ثابت کیا کہ ایک بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، پھر اس کے دل میں جو کہ دانے کے برابر ایمان ہے،
یا اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے یا اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے۔ اب یہ اتنا بھی ایمان ہے، اب یہ دیکھیں ایمان بڑھ بھی رہا ہے، جو کا دانہ چھوٹا ہوتا ہے، گندم کا دانہ تھوڑا سا اس سے بڑا ہوتا ہے، اور رائی کا دانہ جو ہوتا ہے یا ذرے کا جو دانہ ہوتا ہے وہ ان سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اتنا بھی اگر کسی بندے کے دل میں ایمان ہوا، اللہ اس بندے کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہاں ایک بات یہ تھی کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، اب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اگرچہ اس حدیث میں یہ نہیں لکھا، اس حدیث میں صرف اتنا لکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے نہیں پڑھا اور وہ تسلیم بھی نہیں کرتا۔ لا الہ الا اللہ اس کی زندگی میں بھی موجود ہے، عمل میں بھی موجود ہے، توحید اس کی بڑی مضبوط ہے، نبی کو نہیں مانتا، وہ بندہ اجماع ہے اس بات پر، ساری امت کے فقہاء علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اچھا حدیث میں کیوں اس کا ذکر نہیں ہے؟ کوئی بندہ کہتا ہے بھئی میں نے قل ہو اللہ پڑھ لی ہے۔ اب قل ہو اللہ پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ اس نے ساری سورت پڑھی ہے کہ ایک آیت پڑھی ہے؟ یقینی بات ہے اس نے ساری سورت ہی پڑھی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ سے مراد یہ ہے کہ وہ پورا کلمہ پڑھتا ہے، پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایمان اس کا زیادہ تھا، تھوڑا سا کم تھا، یا اس سے بھی کم تھا کہ وہ ذرے برابر تھا، تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے نکال لیں گے۔ یہ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ اور یہ اس کے بارے میں کسی نے کہا کہ وہ جو سورج کی شعاعیں ہوتی ہیں نا، ان میں سوئی کے سرے کے برابر چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ اور کسی نے کہا یہ چھوٹی چیونٹی ہوتی ہے نا، جتنا اس کا سائز ہوتا ہے ذرہ اتنا ہوتا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے دونوں ہاتھ مٹی پہ رکھے اور پھر مٹی سے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، پھر ان ہاتھوں کو وہ جھاڑنا شروع کر دے، تو چھوٹے چھوٹے جو مٹی کے ذرات ہوتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے نیچے گر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک چھوٹا سا جو ذرہ ہوتا ہے نا، اگر کسی بندے کے دل میں اتنا بھی ایمان ہوا اور اس کی زندگی میں نافرمانیاں تھی، تھا مومن لیکن وہ برے کام کر گیا، اس نے گالی دی، کسی کے ساتھ جھگڑا کیا اور کسی کے حق کو مارا، یعنی چھوٹی چھوٹی اس سے غلطیاں ہو گئی، اللہ اس بندے کو جہنم میں بھیجے گا۔ پھر اس ایمان کی موجودگی میں اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر لے گا۔ بعض لوگوں نے کہا جیسا کہ خوارج ہیں، یہ خارجی جو ہوتے ہیں، چھوٹی سی غلطی پہ بھی بندے کو اسلام سے نکال دیتے ہیں۔ خارجیوں کا اس حدیث میں رد ہے جو کہتے ہیں کبیرہ گناہ جس بندے نے کر لیا وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ مومن جو بندہ ہے پھر وہ ایمان بہت زیادہ ہے یا ایمان بہت تھوڑا ہے، ہر صورت اس کا ٹھکانہ ہے، اللہ نے جنت بنایا ہے، وہ جہنم میں جائے گا، لیکن اپنے اعمال کی سزا لے کر کے ایسا مومن بالآخر جہنم سے نکل کے جنت میں آ جائے گا۔ باب سے اس حدیث کا تعلق یہ ہے کہ امام بخاری نے کہا تھا ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے، تو جو کا ایمان اور گندم کے دانے کے برابر ایمان اور ذرے کے دانے کے برابر ایمان بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔